السلام علیکم دوستو۔ ارمان اپنی مدھم روشنی والی لائبریری میں اکیلا بیٹھا تھا، جلتی ہوئی موم بتی کی لرزتی ہوئی لو کو دیکھ رہا تھا۔ باہر ہوا پرانے قصبے کی تنگ گلیوں میں سرسراتی پھر رہی تھی اور سرگوشیاں لیے جو صرف بے چین دل ہی سن سکتے تھے۔ اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا، ایک خیال صبح سے اس کے دماغ میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ اگر میں کافی نہ ہوا تو خاموشی سے آیا تھا جیسے کوئی بلا واسطہ مہمان، اور اب جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جتنا وہ اسے جھٹکنے کی کوشش کرتا اتنا ہی اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا موڈ بگاڑ رہا تھا اور اس کی توانائی ختم کر رہا تھا اور اس کے اعتماد پر سایہ ڈال رہا تھا۔ لیکن یہ خیال آیا کہاں سے تھا؟ اور اس کی طاقت اتنی زیادہ کیوں تھی؟ خیالات لاشعور میں جنم لیتے ہیں، تجربات، یادداشتوں اور مشاہدات سے تشکیل پاتے ہیں۔ ارمان نے سالوں تک نفسیات پر کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور وہ جانتا تھا کہ خیالات دماغ میں الیکٹریکل سگنلز کی صورت میں ابھرتے ہیں۔ نیورونز متحرک ہوتے ہیں، کنیکشن بنتے ہیں اور ایک لمحے سے پہلے ایک خیال وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن ذہن ایک خالی کینوس نہیں ہوتا۔ ہر نیا خیال ماضی کے تجربات کی تہوں پر بنتا ہے۔ ارمان کی خود سے متعلق بے یقینی ہوا میں نہیں بنی تھی، یہ اس کے ماضی کا ہی عکس تھی۔ بچپن میں ایک استاد کی سخت بات، کالج میں ایک ناکام مقابلہ یا ایک مسترد شدہ مسودہ، یہ سب ہم لمحے نشان چھوڑ گئے تھے اور آج رات وہ پھر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایک خیال کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ خیال دراصل حقیقت کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ ارمان کو ایک گہری سچائی کا احساس ہوا کہ یہ ایک خیال اگر قابو نہ پایا گیا تو یہ اس کے ایکشنز کو قابو میں لے آئے گا۔ یہ اسے لکھنے سے روک دے گا، کوشش کرنے سے باز رکھے گا، خود پر یقین کرنے سے محروم کر دے گا۔ اس نے پڑھ رکھا تھا کہ خیالات کیسے اعمال یعنی ایکشنز میں بدل جاتے ہیں۔ ایک منفی خیال اگر بار بار دہرایا جائے تو ایک عقیدہ بن جاتا ہے، اور عقائد فیصلوں کو متعین کرتے ہیں اور فیصلے قسمت کا تعین کرتے ہیں۔ اگر وہ شک کو ہوا دینے کی بجائے ایک اور خیال کو پروان چڑھائے تو دروازے پر ایک دستک نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ اس کی بہترین دوست سارا کتاب ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی۔ تمہارے چہرے پر جنگ چھڑی ہوئی لگ رہی ہے، اس نے کتاب میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ارمان نے فوراً ہی اعتراف کیا۔ کیا تمہیں کبھی لگتا ہے کہ تمہارے خیالات ہی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں؟ سارا نے سر ہلایا۔ بالکل، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ کن خیالات کو سننا ہے اور کن خیالات کو اگنور کرنا ہے۔ دیکھو، ذہن ایک باغ کی مانند ہے۔ اگر تم گھاس پھوس کو پانی دو گے وہ پھیلے گی، اگر تم پھولوں کی پرورش کرو گے تو وہ کھلیں گے۔ ارمان نے اس کتاب پر نظر ڈالی جو وہ لائی تھی۔ یہ نیورو سائنس اور خیالات پر قابو پانے کے بارے میں تھی۔ سرورق پر ایک سادہ سا جملہ لکھا تھا، تم وہی ہو جو تم سوچتے ہو۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس رات کے بعد ارمان نے خود سے ایک معاہدہ کر لیا، وہ اپنے خیالات کا دربان بنے گا اور انہیں دو حصوں میں تقسیم کرے گا۔ قابل قدر خیالات یعنی وہ خیالات جو اسے تحریک دیں، حوصلہ دیں اور آگے بڑھنے میں مدد کریں، اور نظر انداز کرنے والے خیالات یعنی وہ خیالات جو بے بنیاد، خوف، بے یقینی اور منفی سوچ پر مبنی ہوں۔ جب بھی شک کا کوئی خیال اس کے ذہن میں آئے گا وہ اس کا منطقی جائزہ کرے گا، اور کہ میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں، کہ میں کافی نہیں ہوں، میرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے۔ اگر خیال بے بنیاد ہوگا تو وہ اسے جانے دے گا، جیسے بہتے دریا میں بہتی ہوئی ایک پتی۔ خیالات ہمارے شعور میں آنے سے پہلے ہی پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، بچپن میں تشکیل پاتے ہیں، ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور عادتوں کے ذریعے مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن اصل طاقت آگہی میں ہے۔ جو شخص اپنے خیالات کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے ایکشنز پر قابو پا سکتا ہے۔ سالوں بعد ارمان ایک سٹیج پر کھڑا تھا، ایک بھری ہوئی تقریب سے خطاب کر رہا تھا۔ اب وہ ایک مشہور مصنف تھا جو ذہنی رکاوٹوں پر قابو پانے کی کتاب کے لیے جانا جاتا تھا۔ جب وہ بول رہا تھا اس نے پہلی قطار میں ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں وہی بے یقینی تھی جو کبھی اس کے دل میں ہوا کرتی تھی۔ تم اپنے خیالات نہیں ہو، ارمان نے کہا، تم سوچنے والے ہو۔ چناؤ دانش مندی سے کرو۔ اور کہیں پہلی قطار میں بیٹھے اس لڑکے کے ذہن میں ایک نیا خیال جنم لے رہا تھا، امید کا ایک خیال۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا آپ ہر روز خود سے کتنی بار بات کرتے ہیں؟ تحقیقات کہتی ہیں کہ ایک عام انسان روزانہ 60 سے 70 ہزار خیالات اپنے ذہن سے گزار دیتا ہے، اور ان میں سے اکثر خیالات منفی ہوتے ہیں۔ شاد ہلمسٹیٹر ایک PhD ڈاکٹر ہیں جنہوں نے سیلف گروتھ پر 20 سے زائد کتابیں لکھ رکھی ہیں۔
جن میں سے ایک شاندار کتاب وٹ ٹو سے وین یو ٹاک ٹو یور سیلف پر آج ہم نظر ڈالیں گے۔ یہ کتاب 70 سے زائد ممالک میں چھپ چکی ہے اور 30 سالوں میں اپنے 45ویں ایڈیشنز دے چکی ہے۔ اس انقلابی کتاب میں ایک حیرت انگیز حقیقت کو سامنے لاتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی خود سے کہتے ہیں وہی ہماری زندگی، ہمارے فیصلے، ہمارے رویے، حتیٰ کہ ہماری قسمت تک کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوستو، ہمارا دماغ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح ہے۔ جو کچھ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں وہ سب اس میں پروگرام ہو چکا ہے۔ والدین، اساتذہ، دوست، میڈیا، سب نے ہمیں شعوری یا لاشعوری طور پر کچھ نہ کچھ پازیٹیو یا نیگیٹو پروگرامنگ دی ہے۔ مثال کے طور پر تم یہ کر سکتے ہو یا پھر تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم کامیاب ہو جاؤ گے یا پھر تم ہمیشہ ناکام رہو گے، ہمارا ملک بدل سکتا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہی رہے گا، زندگی آسان ہے یا زندگی مشکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جملے اب صرف الفاظ نہیں بلکہ ہمارے یقین کا حصہ بن چکے ہیں، اور ہم ان کے مطابق ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے کوئی اور ہمارے دماغ کا کنٹرول سنبھال رہا ہو۔ مصنف اس کتاب میں سیلف ٹاک کی 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ 5 اقسام ہم یہاں پر مختصراً ان پہ بات کریں گے تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، لیکن اگر آپ مزید ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور یہ کتاب پڑھیے ایک بار۔ نمبر 1، نیگیٹو سیلف ٹاک یعنی منفی خود کلامی۔ یہ وہ خود کلامی ہے جو ہمیں نیچا دکھاتی ہے، ہماری صلاحیتوں پر شک ڈالتی ہے اور ہماری خود اعتمادی کو ختم کرتی ہے۔ یہ سب سے عام اور سب سے نقصان دہ قسم ہے۔ مثال کے طور پر، میں کچھ بھی درست نہیں کر سکتا، یا میں ہمیشہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، یا میں ناکام ہوں، یا میری قسمت ہی خراب ہے۔ نمبر 2، ریکگنیشن اینڈ نیڈ ٹو چینج یعنی مسئلے کی پہچان اور تبدیلی کی ضرورت والی سیلف ٹاک۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی خرابیوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان میں تبدیلی کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھا پاتے۔ یہ صرف احساس ہوتا ہے، عمل نہیں۔ مثال کے طور پر، مجھے اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، مگر پتہ نہیں کب بدلوں گا۔ نمبر 3، ڈیسیژن ٹو چینج یعنی تبدیلی کا فیصلہ۔ یہ مرحلہ اس وقت آتا ہے جب ہم خود کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن عمل کی شروعات ابھی نہیں ہو پاتی۔ یہ نیت ہوتی ہے، عمل کا وعدہ۔ مثال کے طور پر، میں کل سے وقت کی پابندی شروع کروں گا۔ پروکاسٹینیشن اس کی بہترین اگزامپل ہے، آج کا کام کل پر چھوڑنا۔ نمبر 4، دی بیٹر یو یعنی پازیٹیو سیلف ٹاک، مثبت خود کلامی۔ یہ وہ خود کلامی ہے جو آپ کی شخصیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ موجودہ زمانے میں آپ کے بارے میں مثبت جملے ہوتے ہیں جو دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، میں پر اعتماد ہوں اور ہر چیلنج کا سامنا کر سکتا ہوں، میں اپنے رشتوں کو بہتر بنا سکتا ہوں، میں وقت کی پابندی کر سکتا ہوں۔ نمبر 5، یونیورسل افرمیشن یا اسکرپٹڈ سیلف ٹاک، جامع تکراری جملے۔ دوستو، یہ سب سے طاقتور خود کلامی ہوتی ہے جس میں مخصوص جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ یہ دماغ کے اندر مستقل مثبت پروگرامنگ پیدا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، میں ہر دن ذہنی طور پر مضبوط، خوش اور کامیاب بنتا جا رہا ہوں۔ مصنف کہتے ہیں کہ 5ویں قسم ہی اصل طاقت رکھتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اگر آپ روزانہ دہرائیں تو آپ کی سوچ، عادات، حتیٰ کہ آپ کے دماغ میں چل رہے کیمیکل ری ایکشنز تک کو بدل سکتے ہیں۔ اگلے باب میں وہ خود کو دوبارہ پروگرام کرنا کیسے ممکن ہے، یہ سکھاتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک سادہ لیکن طاقتور ٹیکنیک سکھائی گئی ہے، یعنی ایسے جملے جو سیلف ٹاک اسکرپٹس کہلاتے ہیں، جو آپ ہر روز بار بار خود کو کہیں تو یہ جملے آپ کے اندر کی منفی آواز کو خاموش کر کے ایک نئے آپ کو جگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، میں قابل ہوں، میں باصلاحیت ہوں، میں خود پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں اپنی زندگی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں، یا پھر میں ہر روز بہتر ہو رہا ہوں اور اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ صرف الفاظ نہیں بلکہ سیلف ٹاک ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ کے کانشیس یعنی لاشعور جو آپ کے سب کانشیس یعنی لاشعور میں انسٹال ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں کتاب کے ہیبٹس، پرفارمنس اور سکسیس کا فارمولہ بتایا گیا ہے۔ کتاب ایک ریسرچ پر مبنی حقیقت بتاتی ہے کہ ہماری 90% روزمرہ کی زندگی ہیبیچول سیلف ٹاک سے ہی جڑی ہوتی ہے، یعنی ہم عادتاً جو اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اگر آپ خود سے مسلسل کہتے ہیں کہ مجھے دیر ہو جاتی ہے، تو آپ
ہمیشہ لیٹ ہی ہوں گے۔ میں تنقید برداشت نہیں کر سکتا تو آپ خود اعتمادی کھو بیٹھیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کی بجائے یہ کہیں کہ میں وقت کا پابند ہوں، میں خود کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ذہن کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہوں، تو آپ کا دماغ خود بخود ان باتوں پر یقین کرنے لگتا ہے۔ دوستو، سب سے اہم آواز آپ کی اپنی آواز ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک حیرت انگیز احساس دلاتی ہے۔ دنیا کو بدلنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے الفاظ بدلنے ہوں گے، اور سب سے پہلا قدم اپنے آپ سے نئی، سچی اور مثبت باتیں کرنے سے ہوگا۔ کیونکہ جو آپ خود سے روز کہتے ہیں وہی آپ کی زندگی کی کہانی بن جاتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں، چاہے وہ سیلز ہو، مارکیٹنگ ہو یا پھر فرنٹ ڈیسک پر بیٹھ کر کوئی جاب کرنا، اپنا بزنس ہو چاہے رشتہ داریاں، ہر ایک کام کے لیے کمیونیکیشن سکلز بے حد ضروری ہیں۔ ان پر درجنوں ورکشاپس منعقد کی جاتی ہیں۔ لوگ پاکستان میں ہزاروں اور دیگر ممالک میں لاکھوں روپے اسکل کے سیکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ مؤثر طریقے سے دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں۔ لیکن دن میں تھوڑے وقت کے لیے اپنے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے اور اپنے خیالات کے دربان بننے سے آپ نہ صرف اپنے دماغ کو لانگ ٹرم موٹیویشن کے لیے پروگرام کر سکیں گے، بلکہ آپ دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنے میں بھی امپروومنٹ دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو کس بک سمری پر بنائی جائے۔ آپ کی رائے بہت اہم ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتابی بات کے ساتھ۔ تب تک سیکھیں، پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ شکریہ۔